آپ نے نماز کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا، یہ ایک بڑا طویل باب ہے، صرف نماز کے ذریعے استعانت اور مدد کو حاصل کرنا۔ لیکن ہم آپ کے سامنے نماز باجماعت کے بعد فضائل رکھ رہے ہیں، اس طرف آتے ہیں، اور انشاءاللہ ان فضائل کو بیان کر دینے کے بعد نماز باجماعت کی فرضیت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ مرد لوگوں کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ان کے اوپر نماز باجماعت فرض ہے، باجماعت ہی فرض ہے، نماز جیسے فرض ہے نا ویسے ہی فرض ہے۔ اور اس کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ہماری بہنیں بیٹیاں، یہ جو میں نماز باجماعت کے فضائل بیان کر رہا ہوں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، ان میں عورتیں ساری کی ساری بغیر جماعت میں شامل ہونے کے ان فضائل میں شامل ہیں۔ اور اس کے اوپر صحابہ امت کا اجماع ہے کہ جو حکم مردوں کے لیے باجماعت نماز کے فضائل میں آتا ہے وہ عورت کے لیے گھر میں پڑھنے کا بھی وہی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس کے اوپر فرض ہی گھر میں ہے۔ تو جس طرح باجماعت نماز ایک گھر کے اندر سے کوئی مرد نکلتا ہے اور اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے مسجد آنے تک، مسجد میں بیٹھنے تک، وہی اجر و ثواب اس کی گھر والی کو گھر بیٹھے صرف وضو کر کے نماز پڑھنے سے، اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ بنو سلمہ کا مسجد النبی سے گھر دور تھا، تو انہوں نے مسجد النبی کے قریب اپنا گھر منتقل کرنے کی جستجو اور صحیح کی پانی کی، اور انہوں نے چاہا کہ ہمارا گھر مسجد النبی کے قریب آ جائے، تو وہ اپنے گھر شفٹ کرنے لگے۔ بسم اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم، اے بنی سلمہ تمہارے گھر ان کو لازم پکڑو، مسجد النبی کے قریب مت آؤ۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ جو نیک متقی اور ایمان والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے قریب گھر لیتے ہیں، اور بعض تو مسجدوں کے قریب بچارے گھر بنا لے، ان کے بکتے ہی نہیں کہ مسجد کے قریب ہے تو یہاں پہ لینا ہی نہیں، یہاں پہ ہر وقت جی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں ظاہر، بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ قبرستان اور مسجد کے قریب گھر ہی نہیں لینا یہاں پہ، لیکن نیتوں کا بنو سلمہ مسجد النبی کے قریب آ رہے ہیں اچھی نیت سے، اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں یا بنی سلمہ دیارکم، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں کو نہ شفٹ کرنا، تکتب آثارکم، وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، تم جو اتنی دور سے آتے ہو نا، اللہ کی قسم رسول اللہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو رب نے خبر دی کہ تم جو اتنی دور سے چل کے آتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے کہ تم کتنی دور سے چل کے آ رہے ہو، قریب مت آنا۔ اور یہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یہ جو قرآن کی آیت ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ بنی سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ بنی سلمہ نے جب گھر شفٹ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کر دی کہ ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم نے وہ نوٹ کر لیا جو مردوں نے آگے بھیجا، اور ہم نے وہ بھی نوٹ کر لیا جو مردوں نے پیچھے چھوڑا۔ یہاں پہ اول یہ آیت بنو سلمہ کے بارے میں تھی کہ تمہارے قدموں کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، جو تم آتے ہو، جو تم جاتے ہو، جو تم بھیجتے ہو، جو تم نے بھیجنا ہے وہ سب اللہ نوٹ کرے گا۔ لیکن اب مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ صرف مسلمانوں کے اعمال ان کی زندگی میں نوٹ نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی نیکی کا کام کر کے چلا گیا، مسجد بنا کے چلا گیا، کنواں کھدوا کے چلا گیا، کتاب لکھ کے نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کے جتنے بھی آثار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھتا چلا جائے گا جب تک وہ چیز باقی رہے گی۔ نیک اولاد جب تک دعا کرتی رہی، بندہ مومن جب تک دعا کرتا رہے، پانی کا کنواں جب تک چلتا رہے، مسجد جب تک چلتی رہی، مدرسہ جب تک چلتا رہا، کوئی طالب علم پیدا کیا، اس نے آگے سے شاگرد پیدا کیے، جب تک پیدا ہوتے رہے وہ اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ تو تھی بنو سلمہ کی بات۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کہ میں نے ایک صحابی رسول کو بڑی مشقت میں دیکھا کہ اس کا گھر مدینہ میں مسجد النبی سے سب سے زیادہ دور تھا،
یعنی مسجد النبی سے سب سے زیادہ دور فاصلے کے اوپر ایک صحابی کا گھر تھا. تو ہم لوگوں نے اپنے بھائی کے اوپر صدقہ کرنے کی نیت ٹھانی اور ہم نے اس کو کہا ہم تجھے ایک گدھا لے دیتے ہیں, تو اتنی دور سے پیدل آتا ہے اور تو ایک نماز نہیں چھوڑتا, رہتا بھی مسجد النبی سے سب سے دور ہے مدینہ میں, اور ایک نماز ایسی نہیں ہوتی جو تو مسجد النبی میں نہیں پڑھتا, تو ہم تجھے ایک گدھا لے دیتے ہیں کہ تو گدھے پہ آیا کر, سورج کی مشقت سے گرمیوں میں بچ جائے گا, کیڑے مکوڑوں کی مشقت سے بہار وغیرہ میں بچ جائے گا, سردیوں میں تیرے لیے سفر آسان ہو جائے گا. تو اس شخص نے, ابی ابن کعب کہتے ہیں, اس شخص نے مجھے اتنا سخت اور کڑوا جواب دیا, مراد یہ ہے کہ میرے دل کو اچھا نہ لگا. وہ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا تھا. کہا میرا دل ٹھٹک گیا. نبی کریم کا گھر تو تھا ہی مسجد النبی میں, مراد اس کی یہ تھی کہ میں مسجد النبی کے قریب گھر نہیں بنانا چاہتا. اور اس نے عربی محاورے میں یہ بول دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا. ابی ابن کعب شکایت لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یہ صحابی رسول ہے, نماز ایک نہیں چھوڑتا, اس کو ہم نے گدھے کی آفر کی ہے, یہ ہمیں کہتا ہے میں رسول اللہ کے گھر کے ساتھ گھر نہیں بنانا چاہتا. رسول اللہ نے ان کو بلا لیا, پوچھا آپ گدھا لے لیں, آپ کو یہ جو آفر کی ہے آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس صحابی رسول نے پھر یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا ہیں, حکیم ہے, ابی ابن کعب کی طرح ان کے دل پہ وہ اثرات تو مرتب نہ ہوئے, لیکن پوچھا کیا وجہ ہے, آپ اس کی کوئی وجہ بھی بیان کرتے. یہ دیکھیں علت, وجہ, کوئی لاجک, کوئی دلیل, تو کوئی کسی کو موقع تو دیجیے, وہ کوئی کام کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے. تو صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے رسول اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو اتنی دور سے چل کے آتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا قدم قدم نوٹ کرے, اور میں جو اتنی دور واپس چل کے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا قدم قدم نوٹ کرے. بنو سلمہ کے بارے میں آنے کی بات ہے. اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے آنے کو بھی اللہ نوٹ کرے, میرے جانے کو بھی اللہ نوٹ کرے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم تو نے جو مانگا, جو خواہش کی, اللہ نے پہلے سے تیرے لیے جمع کر دیا, اللہ نے یہ تیرے لیے لکھ دیا ہوا ہے, اور تیری خواہش عمدہ. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین کی, اس کو منع نہیں کیا, اور اتنے تلخ اور سخت جملے کو بھی رسول اللہ نے حکمت اور دلائی کے ساتھ آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیا کہ اس بندے کا مقصد یہ تھا, اس بندے کا مقصد میرے سے دوری نہیں تھا بلکہ ثواب کی نیت تھی. اور وہ جو وضو کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا بہت خوبصورت شکل میں. اللہ نے پوچھا حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی, کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب ملائکہ کس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں, کس نیکی کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فی الکفارات, جی ہاں میں جانتا ہوں کفارات کے بارے میں فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ, کہ وضو اس وقت کیا جائے جب وضو کرنے کا دل نہ ہو, اور باقی دو باتیں اس باجماعت نماز کے لیے اس مسجد میں آنے کے فضائل کے حوالے سے. المکث فی المسجد بعد الصلاۃ, المکث فی المسجد, مسجد میں ٹھہرنا کس کے بعد, نماز ادا کر لینے کے بعد بھی مسجد میں ٹھہرنا, اس کے بارے میں بھی, اس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے بھی فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نماز پڑھ کے مسجد ہی میں کچھ دیر بیٹھ گئے, تو گویا اس بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے, صرف بیٹھنے کا, یہاں پہ کسی ذکر کی حدیث میں ذکر نہیں ہے, تسبیح کا ذکر نہیں ہے, صرف بیٹھے ہیں مسجد میں نماز باجماعت ادا کر کے, تو اس بیٹھنے کے اجر و ثواب کے لیے بھی فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. والمشی علی الاقدام الی الجماعات, اور تیسری بات یہ تھی کہ قدم زیادہ سے زیادہ چل کر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آنے کے حوالے سے
فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ یہ جتنے قدم چل کے آیا ہے اس کا اجر و ثواب میں نے لکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے لکھنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے لکھنا ہے۔ صرف چل کے آنے پر، صرف چل کے آنے پر۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ تین کام من فعل ذالک، یہ تین کام جس نے کیے عاش بخیر و مات بخیر، صرف یہ تین کام جو کرتا ہے، وضو کیا، پیدل چل کے مسجد آیا اور نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھ گیا، ایک تو ان تینوں کے اجر و ثواب کے بارے میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں کہ میں نے لکھنا، میں نے لکھنا ہے۔ ومن فعل ذلك، اور جو یہ کام کرتا ہے عاش بخیر ومات بخیر، جب تک زندہ رہے گا خیریت سے زندہ رہے گا، اور جب مرے گا خیر خیریت سے مرے گا۔ اور اس خیر خیریت سے جو مراد ہے وہ بھی محدثین نے بیان کر دیا، سبحان اللہ۔ خیریت سے مراد یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے گا اللہ اس کو رزق دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی صحت کی نگہبانی کرتا رہے گا، اور جب مرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی حدیث میں یہ لفظ بھی آتا ہے وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور یہ تین کام ایک نماز میں، یہ تین کام تو ہوتے ہی ہیں، وضو کیا، پیدل چل کے آئے، اور نماز کے بعد کچھ دیر رک جائیے۔ جس نے یہ تین کام کر لیے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور یہ تین کام کا ذکر بخاری مسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے، اور وہاں پہ اس سے بھی بڑی ایک بات ہے، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ رسول اللہ نے یہ تین عمل بیان کرنے کے بعد نماز کے بعد یہاں پہ ایک حدیث میں اضافہ ہے۔ پہلی حدیث میں نماز کے بعد انتظار کا ذکر ہے یا رکنے کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں یہ جو بخاری مسلم کی ہے اس میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا ذکر ہے۔ یعنی وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، اور صرف بیٹھا کچھ دیر کے لیے اس اجر و ثواب کا وہ مستحق ہو گیا، عاش بخیر و مات بخیر کا، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وہ اور کفارات کے حوالے سے سارے اجر و ثواب اس کے لیے ہیں۔ لیکن یہ جو فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ہے، اس میں تیسری بات جو ہے، پہلی بات وہی ہے وضو کر کے نکلے، دوسری بات یہی ہے کہ چل کے آئے، تیسری بات یہ ہے کہ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ جائے، کسی دن بیٹھے بھی، ایک ہفتے میں ایک دفعہ تو ایسا کر لے، ایک ہفتے میں 2 دفعہ کر لے، جن نمازوں میں اس کو لگتا ہے کہ ٹائم تھوڑا مغرب یا عشاء کا اس میں یہ کر لے، ظہر اور عصر کے درمیان یہ کر لے، جہاں پہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں کچھ دیر بیٹھ جائے اس نیت سے کہ اگلی نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رباط ہے۔ اور آپ کو پتہ رباط سے مراد کیا ہے؟ رباط کا جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ وہ یہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور رباط کہتے ہیں اللہ کے راستے میں تلوار نکال کر دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ دینا، گھوڑے پالنا، اسلحے کو تیار کرنا، مجاہد فی سبیل اللہ تیار کرنا، لشکر کشی کرنا، اس کو اسلام میں رباط کہتے ہیں۔ اور ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ بھی رسول اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ بھی رباط ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یاد کر لیں، ان کے لیے یہ سارے مناقب اور اجر و ثواب گھر بیٹھے ظہر سے لے کے اگر عصر تک مصلی پہ بیٹھیں گی فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ کے اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گی۔ مغرب سے عشاء ٹائم بیٹھیں گی، کسی ایک دن تو بیٹھے، کسی 2 دن بیٹھے، نماز کے بعد کچھ دیر تو رکے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت